بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ DGISPR کی پریس کانفرنس میں دینی مدارس سے متعلق جن تجاویز کا ذکر کیا گیا ہے وہ نہایت مجمل ہیں، جن کا صحیح مطلب بھی لیا جا سکتا ہے اور غلط بھی۔ محترم جناب آرمی چیف صاحب اور وزیر اعظم پاکستان سے ہمارے مذاکرات میں ہم سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ مدارس کے بارے میں کسی حتمی اعلان سے پہلے اتحاد تنظیمات مدارس سے تفصیلات کے بارے میں مشورہ ہوگا، جو ابھی باقی ہے۔ اس سے پہلے اس قسم کے مجمل اعلان سے غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ ہمارا موقف ہمیشہ سے یہ رہا ہے اور آج بھی ہے کہ ہم ایک طرف کسی بھی مثبت تجویز کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں اور دوسری طرف دینی مدارس کی آزادی، حریت فکر و عمل اور نصاب و نظام کے بارے میں کسی ایسی مداخلت کو قطعاً قبول نہیں کر سکتے جو ان کے دینی مزاج و مذاق کے مطابق نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین۔ دینی مدارس کے حوالے سے پاک فوج کے ترجمان کا اعلان میں نے سوشل میڈیا کے ذریعے پڑھا ہے۔ دیکھیے، جہاں تک تعلق ہے دینی مدارس کی نگرانی اور اس کے معاملات کو وزارت مذہب امور کی بجائے وزارت داخلہ کے بجائے وزارت تعلیم سے منسلک کرنے کا، یہ تو خیر خود مدارس کا مطالبہ تھا کہ اس میں یکسانیت پیدا کی جائے اور وزارت تعلیم کے ساتھ منسلک کیا جائے، لیکن اگر اس منسلک کرنے کا معنی ان کو وزارت تعلیم کی کنٹرول میں دینا ہے، ماتحت کرنا ہے، تو یہ بات محل نظر ہے۔ اس لیے کہ دینی مدارس وزارت تعلیم کی نگرانی اور کوارڈینیشن تو قبول کرنے کو تیار ہیں، لیکن وزارت تعلیم میں ضم ہونے کو تیار نہیں ہے اور نہ ہی انہیں ہونا چاہیے۔ دو حوالوں سے میں بات کر، ایک اس حوالے سے کہ ملک کے ریاستی نظام تعلیم میں دینی تعلیم کا، قرآن پاک کا، حدیث کا، فقہ کا، علوم کی تعلیم کا کوئی نظم موجود نہیں ہے، حتیٰ کہ قرآن پاک ناظرہ اور ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی ذمہ داری بھی ریاستی نظام تعلیم نے قبول نہیں کر رکھی۔ اس فضا میں دینی مدارس کو وزارت تعلیم کے کنٹرول میں دے دینے کا مطلب دینی مدارس کو دینی تعلیم کے نصاب سے محروم کر دینا ہے۔ یہ منسلک کرنے والی بات تو سمجھ میں آتی ہے، کنٹرول میں دینے والی بات میری سمجھ سے بالاتر ہے اور یہ غلط ہے۔ ریاستی تعلیم تو نہ قرآن پاک کی تعلیم کی ذمہ داری قبول کر رہا ہے، نہ حدیث کی، نہ فقہ کی، نہ عربی کی، نہ دیگر درس نظامی کے کسی مضمون کی ذمہ داری قبول نہیں کر رہا، اور درس نظامی کے پورے نظام کو اس کے کنٹرول میں دینے کا مطلب یہ ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔ اور دوسرا اس حوالے سے کہ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، وزارت تعلیم سے پوچھنا چاہوں گا کہ وزارت تعلیم نے ایک بہت بڑا جامعہ ایوب خان کے دور میں جامعہ عباسیہ لیا تھا، بہاولپور کا بہت بڑا ادارہ تھا، اس کو وزارت تعلیم نے لیا تھا اور دونوں نصاب اکٹھا کرنے کے نام سے لیا تھا، اور دونوں نظام درس نظامی بھی اور عصری تعلیم بھی اکٹھی کی تھی، کچھ عرصہ چلائی تھی، اور اب وہ بالکل خالی ہے، وہاں درس نظامی کا کوئی حصہ بھی وہاں زیر تعلیم نہیں ہے۔ میں وزارت تعلیم کی تحویل میں مدارس کے نظام کو دینے سے پہلے یہ چاہوں گا کہ پاک فوج کے ترجمان خود اس بات کی وضاحت کریں کہ یہ جامعہ عباسیہ کے ساتھ گزشتہ 60 سال میں کیا ہوا ہے، جامعہ عباسیہ بہاولپور کے ساتھ، اور کیا وزارت تعلیم کو کے کنٹرول میں دینے مدارس دینے کا مطلب اسی تسلسل کو جاری رکھنا ہے یا اسی پالیسی کو نافذ کرنا ہے، یہ وضاحت کرنا ہوگی۔ بہرحال میں یہ عرض کروں گا کہ جہاں تک مدارس کے نگرانی کو اور ان کے معاملات کو دیکھ بھال کا کام ہے، منسلک کرنے کی حد تک وہ تو سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن وزارت داخلہ کے کنٹرول میں دینے والی بات نہ سمجھ میں آتی ہے، نہ درست ہے اور نہ ہی قابل عمل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بنیادی طور پر ملک کے مختلف اداروں کے ذمے مختلف کاموں کی انجام دہی ہے۔ عسکری اور دفاعی اداروں کا کام بنیادی طور پر دفاع سے متعلق معاملات کو ایڈریس کرنا ہے اور خارجی اور داخلی سطح پر ملک کے دشمنوں کی سازشوں کو بے نقاب کرنا ہے۔ خارجی محاذ پر
جارحیت کو روکنا اور داخلی محاذ پر دہشت گردی اور اس قسم کے معاملات کی روک تھام جو ہے وہ عسکری اداروں کا کام ہے۔ جہاں تک تعلق ہے نظام تعلیم کا، تو یہ بنیادی طور پہ حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان معاملات کا جائزہ لے اور ان معاملات کو وزارت مذہبی امور اور وزارت تعلیم کی سطح پر اگر حل کیا جانا چاہیے تو انہی کے ذمہ داران کا یہ مینڈیٹ بنتا ہے کہ وہ اس ایشو کو ایڈریس کریں۔ چنانچہ اگر کوئی دوسرا ادارہ کسی دوسرے ادارے کے مینڈیٹ کو جو ہے ٹیک اوور کرے تو اس سے ملک میں اداروں کی جو اپنی خود مختاری ہے متاثر و مجروح ہوتی ہے، جو کہ کسی بھی اعتبار سے جمہوری معاشرے کا جو ہے اپنا حسن جو ہے اس کے شایان نشان نہیں۔ تو ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ ایک جمہوری معاشرے کی جو اپنی اسپرٹ اور اپنی روح ہے اس کا تقاضا یہی ہے کہ حکومت ان معاملات کو ایڈریس کرے اور اس مسئلے میں علماء کا جو ہے وہ ان بورڈ لینا چاہیے، اور علماء یقیناً ان معاملات کی اگر کہیں ریفارمز کی یا اصلاح کی ضرورت ہے تو حکومت کا تعاون کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، لیکن اگر ہمارے ملک کے دفاعی ادارے ان معاملات کے اندر جو ہے وہ اپنا نریٹو دیں گے تو اس سے ایک ابہام کی کیفیت پیدا ہوتی ہے جو ملک کے لیے کسی بھی طور بہتر